آج لوگ اپنی نسبت کہاں کہاں کر رہے ہیں؟ قادری کی طرف، چشتی کی طرف، سہروردی کی طرف، رفاعی کی طرف، اسی طریقے سے شاذلی، مختلف فرقے ہیں، مختلف جو ہے تصوف کے طریقے ہیں، ان طریقوں کی طرف لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں، خاص طور سے کس معاملے میں؟ اخلاق لینے کے لیے، سلوک لینے کے لیے، طریقت لینے کے لیے، شریعت لینے کے لیے، روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ پیروں کے پاس جا رہے ہیں، ولیوں کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ولی ہونا چاہیے، کسی کے نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ضروری ہے، کسی کے ہاتھ پر جو ہے بیعت جب تک نہیں کریں گے نجات نہیں ہوگی۔ روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارا پیر ہو، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم اخلاق بھی لیں گے، نفس کو پاکیزہ بھی بنائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق۔ ہم کسی پیر اور ولی کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم رسول کی طرف دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اخلاق کے بلند معیار پہ فائز کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند معیار پر فائز ہیں۔ جب آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے تو پھر ہم آداب میں، اخلاق میں اور سلوک میں، نفس کو پاک کرنے میں ولیوں کو کیوں دیکھیں گے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، اور اس کام کے لیے تو رسول اللہ بھیجے گئے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ رب العالمین وہی ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں، انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ پاک کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، ہم دوسروں سے کیوں پاکی حاصل کریں گے؟ ہم مجھ سے پاکی حاصل کریں گے جو خود پاک کرنے کے لیے، وہ زکیہم، تزکیہ کرنے کے لیے آئے، پاک کرنے کے لیے آئے، اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھانے کے لیے آئے، اگرچہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی جتنی حدیں، ان تمام حدوں کو مکمل کرنے کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اخلاق کے جامع صفات، کمالات سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، پھر ہم دوسروں کی طرف نسبت کیوں کریں؟ اور یہ جو ہے دوسروں کی طرف نسبت اصل میں تصوف ہے، پیری مریدی ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ خاص طور سے تصوف میں سب سے بدترین کیا چیز ہے جانتے ہیں؟ سب سے بدترین چیز یہ ہے، تصوف میں آپ گھسیں گے تو آپ کو یہی سکھایا جائے گا ہر ایک چیز اللہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جب آپ سے پوچھوں اللہ کہاں ہے تو آپ کہیں گے ہر جگہ اللہ۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ عرش پر ہے، اور اللہ اپنے علم کی بنیاد پر پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوا ہے، اپنی علم کی بنیاد پر، لیکن اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے عرش باری پر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، ہندوانہ عقیدہ ہے۔ اس میں یہ مانتے ہیں کہ ہم ذکر کر لیتے ہیں تو ہم بھی اللہ میں چلے جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے میں آ جاتا ہے۔ یہ سب تصوف کی باتیں ابن عربی نے اور دیگر گمراہ لوگوں نے اس طرح کا عقیدہ بیان کیا۔ ڈاکٹر اسرار بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہما او است، ہما او است، جو کچھ ہے سب اللہ ہے، ہما سب کچھ اللہ ہی ہے۔ تو جب ہر کچھ اللہ ہے تو عبادت کس کی ہوگی؟ ہم مخلوق ہیں بھائی، اللہ کی عبادت کر رہے، خالق ایک ہے۔ دنیا میں خالق کے علاوہ جتنی چیزیں سب مخلوق ہے۔ ہر چیز اگر اللہ ہو جائے، ہر چیز خالق ہو جائے، پھر خالق مخلوق کا فرق کہاں رہا؟ کون عبادت کرنے والا ہے، کس کی عبادت کی جائے گی، یہ فرق کہاں رہ جائے گا؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دنیا میں ہم بھیجے ہی گئے عبادت کے لیے اور خالق کی عبادت کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ جتنے تصوف کے سلسلے ہیں، پیر مریدی کے سلسلے ہیں، یا اپنی نسبت کسی جو ہے ولی کی طرف کرنا، یہ صحیح نہیں۔ اپنی نسبت رسول اللہ کی طرف کریں۔ اخلاق لینا ہو رسول اللہ سے لیں، فیض حاصل کرنا ہو، روحانیت لینی ہو، اخلاق لینا ہو، سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ہم وہی سے حاصل کریں گے۔